آپ سے کی طرف ڈاکٹر صاحب کی طرف آئیں گے. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ اعتکاف مسجد میں رکنے کا نام ہے، اور ہم پڑھتے ہیں کہ رہبانیت بھی ایک، آپ ماشاء اللہ کمپیریٹیو اسٹڈی میں آپ کی بہت ایک کام ہے آپ کا، تو ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ جو امم سابقہ ہیں، سابقہ امتوں میں بھی جو رہبانیت کے حوالے سے پڑھتے ہیں، تو اس حوالے سے ذرا آپ وضاحت فرمائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، رہبانیت کے متعلق ہمارا جو عام طور پر ایک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ یہ عیسائی تعلیمات کا حصہ ہے. جب آپ ہسٹری میں جائیں، کرسچن ہسٹری میں جائیں یا ان کی الہامی کتابیں پڑھیں، تو یہ بات سب نے لکھی ہے کہ رہبانیت عیسائی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے. یعنی اس عقیدے کی بنیاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں رکھی. پھر یہ عیسائیت میں کہاں سے آیا؟ تو ہسٹری میں ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے بعد، یا ان کے عقیدے کے مطابق سلیب دی گئی تو اس کے 250 سال کے بعد وجود میں آیا. جو سب سے پہلا راہب تھا وہ مصری تھا، اور اس نے اس کا ابتدا کیا. تو قرآن پاک میں بھی جیسے ذکر ہے کہ انہوں نے اس کی ابتدا اچھی نیت سے کی تھی، مگر چونکہ بعد انہوں نے شرائط اپنے اوپر ایسی لاگو کر لیں جو اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں تھی، تو وہ پھر جسمانی تکلیف کو یا تزکیہ نفس کے نام پر جسم کو تکلیف دینا یا جسم کو ناپاک خیال کرنا، یہ الہامی تصورات نہیں ہیں. اگر آپ رہبانیت کو دیکھیں ذرا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے وہ سارے کا سارا دنیاوی پہلو ہے. آج بھی جو 5 کتابیں ہیں ان کی اولڈ ٹیسٹامنٹ میں، جو عیسائیت جہاں سے یہودیت کی ابتدا ہوتی ہے، یا ان 5 کتابوں پر یہودیت کی بنیاد ہے، اس میں اگر آپ شریعت کا بغور جائزہ لیں تو وہ روزمرہ معمولات زندگی پر ہی شریعت ہے، اور اسی سے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت، رحمت، سب چیزیں اسی سے لنک کر دی ہیں. اس لیے اگر آپ یہودیت کا جائزہ لیں تو وہ دنیا داری پہ بہت فوکس کرتی ہے، اور وہ اتنا زیادہ فوکس کیا کہ پھر اللہ تعالیٰ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کرنا پڑا، تاکہ وہ دنیا داری میں جو شریعت تھی جس کے پیچھے رحمت الہی بھی شامل تھی، وہ رحمت کا عنصر انہوں نے نکال لیا اور صرف دنیا داری کو انہوں نے یہودیت ڈکلیئر کر دیا. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے وہ رحمت کے پہلوؤں کو زیادہ نمایاں کیا. تو دین عیسوی جو تھا وہ دین موسوی کے تابع تھا، وہ کوئی نیا دین نہیں تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو کنٹینیو کیا، صرف یہ فرق رکھا کہ جو وہ رحمت کا اور روحانیت کا پہلو اگنور کر چکے تھے یا تحریف کر کے اس میں سے نکال چکے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی تعلیمات میں اس پر فل فوکس کیا. تو جو شریعت موسوی کے دنیاوی احکامات تھے اس کو برقرار رکھا، چند ایک کو منسوخ کیا، مگر اپنی تعلیمات میں انٹائر فوکس جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق اور روحانیت پہ رکھا. اب اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو شریعت موسوی جو ہے یہ شریعت کا ظاہری پہلو ہے، اور شریعت عیسوی جو ہے یہ شریعت کا باطنی پہلو ہے، جس کو ہم اپنی ٹرم میں کہتے ہیں طریقت اور شریعت. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اب اس میں امت عیسوی میں کیا ہوا کہ انہوں نے اتنا زیادہ فوکس کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو مذہب کی شکل دے دی، اور اس میں سے دنیاوی پہلو بالکل فراموش کر دیا. دونوں امتوں نے اپنے اپنی نبی کے پیغام میں اس معنی میں تحریف کی کہ جو اصل مقصد تھا اس کو فراموش کر بیٹھے، اور جو ان کی فوکس تھا حالات اور واقعات پر اس کو انہوں نے دین بنا لیا. تو شریعت موسوی میں انہوں نے دنیا کو فوکس کر کے آخرت نکال دی. امتوں کی بات کر رہا ہوں، رویوں کی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے کیا کیا کہ آخرت کو فوکس کر کے دنیا نکال دیا. ٹھیک ہے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آئی تو آپ نے ان دونوں شریعتوں میں بیلنس کریٹ کر کے جو اصل حقیقت تھی کہ شریعت اور طریقت، ان دونوں کو ساتھ ساتھ رکھا. اس لیے اسلام کے اندر جو رہبانیت کا اصل کانسیپٹ تھا کہ دنیا داری سے آپ اپنا ذہن ہٹا کے تو آخرت پر، اللہ کی ذات پر لگائیں، اور اس کے لیے جو انہوں نے رہبانیت کا کانسیپٹ ایجاد کیا، جس کو بعد میں چرچ نے ایک انسٹیٹیوشن کی شکل دی، اور چرچ نے ان تعلیمات کو پھر اب عیسائی تعلیمات کے اندر داخل کر لیا. اب عیسائی ہونے کے لیے راہب ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ اوریجنل عقیدے کا حصہ نہیں تھا. مگر اگر کوئی راہب بننا چاہے تو وہ راہب بن کر عیسائی عقیدے سے باہر بھی نہیں جاتا، وہ عیسائی ہی کنسیڈر ہوتا ہے. یعنی کیسی انہوں نے اپنے اوپر ایک چیز لاگو کر لی. اور رہبانیت کی جو خاص بات ہے کہ رہبانیت کا جو کانسیپٹ ہے یہ مذہب کے اوپر بیس کرتا ہے. یعنی رہبانیت مذہب کے تصور کو لے کے چلتی ہے، جبکہ اسلام میں رہبانیت اس لیے نہیں ہے کہ اسلام میں مذہب نہیں بلکہ دین کا کانسیپٹ ہے. تو رہبانیت کے وہ پہلو جس کی وجہ سے رہبانیت وجود میں آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں اعتکاف کی شکل میں، اور باقی جو صوفیانہ پریکٹسز ہیں، مراقبہ ہے،
نماز کو بھی مراقبے کی شکل ایک دے دی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں رہبانیت کے وہ اصل وجوہات جس کی بنیاد پر رہبانیت وجود میں آئی تھی اپنی شریعت میں لا کر اس کو دین کا جو ظاہری پہلو ہے اور دین کا جو روحانی پہلو ہے اس کی شرائط کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں اس میں نازل کر دی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں جیسے پورا رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے مگر آخری اشروں میں رحمت کا نزول بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اعتکاف رکھ کر تم فلی فوکسڈ ہو جاؤ ان رحمتوں پر. کچھ عرصے کے لیے دنیا سے تعلق توڑ لو مگر یہ کچھ عرصے کا دنیا سے تعلق توڑنا یہ تمہاری شریعت کا حصہ نہیں ہے. ان اعتکاف کے دنوں میں تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو زیادہ سے زیادہ سمیٹ کے واپس دنیا میں جاؤ گے تاکہ ان رحمتوں کو جو سمیٹی ہیں وہ دوبارہ تم واپس باقی امت کے افراد تک اس کو ڈسٹریبیوٹ کرو گے. تو رہبانیت کا کانسیپٹ اس طرح سے اسلام کے اندر نہیں ہے جس طرح باقی مذاہب میں ہے. اس میں اسلام دنیا سے کٹ جاتا ہے. تو اسلام کے اندر جو کانسیپٹ ہے رہبانیت کا نعم البدل وہ اعتکاف میں بھی ہے اور باقی معاملات میں بھی. وہ یہ ہے کہ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں دنیا سے کچھ عرصے کے لیے کٹ کے سمیٹنی ہیں تو سمیٹ کے اپنے پاس نہیں رکھنی بلکہ جب اعتکاف ختم ہوگا تو عید کی خوشیوں کی شکل میں وہ رحمتیں باہر آ کر تم اپنی باقی اہل خانہ میں دوسرے لوگوں میں وہ ڈسٹریبیوٹ کرو گے. تو یہ اصل کانسیپٹ ہے جو اسلام کا ہے اعتکاف کا اور اس میں وہ سارے اللہ تعالیٰ نے اثرات اور ثمرات رکھ دی ہیں جو دوسرے لوگ رہبانیت میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین بڑی خوبصورت گفتگو ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ دین موسوی جو تھا وہ دنیا پہ ان کا فوکس تھا امت موسوی کا اور امت عیسوی کا فوکس جو ہے وہ فقط آخرت پہ تھا اور انہوں نے دنیا کو جو ہے وہ بلا دیا اور دنیا کو چھوڑ دیا. اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے دنیا کو چھوڑ کے صرف روحانیت کی طرف لگ گئے اور موسیٰ علیہ السلام کی امت جو ہے وہ دنیا کی طرف لگے اور انہوں نے روحانیت کو چھوڑ دی. بڑی پیاری گفتگو ڈاکٹر صاحب نے فرمائی. اور امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ شرف عطا کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق سے ایسا دین عطا کیا کہ دنیا بھی اور دین بھی یعنی آخرت کا بھی اس میں کانسیپٹ ہے روحانیت بھی ہے اور دنیا بھی ساتھ ساتھ لے کے چلنا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. تو ناظرین یہاں پہ ہم چھوٹی سی لیں گے بریک اور بریک کے ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف ہوں گا تو یہ بتائیے گا کہ رہبانیت کیا آپ نے ذکر فرمایا کہ رہبانیت میں کچھ چیزیں انہوں نے اپنے اوپر ایسی لازم کر لی کہ جو اللہ کو ناپسند تھی تو اس حوالے سے ذرا وضاحت فرما دیجیے. اچھا اگر آپ اجازت دیں تو میں ان چیزوں کو بھی ہائی لائٹ کروں گا جس کی طرف قرآن پاک میں اشارہ کیا کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کام شروع کیا تھا. تو وہ کون سی رضا تھی اللہ کی جس کو یہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے. تو ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شکر محبت کی بھی بات ہوئی ہے. تو ایک ہمارا جو اسلامی کانسیپٹ ہے میثاق انبیاء کا کہ عالم ارواح میں سارے انبیاء علیہ السلام کے ارواح کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عہد لیا کہ اگر تمہارے دور نبوت میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو آپ نے ان پر ایمان لانا ہے اور اپنی اپنی امتوں کو آپ کی تشریف آوری کی خبر بھی دینی ہے کہ اگر آپ کے وصال کے بعد آپ کی امت میں وہ نبی آتے ہیں تو آپ کی امت پہ یہ واجب ہو جائے آپ کے احکامات کی روشنی میں کہ اگر آپ کے دور نبوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو وہ امت بھی آپ پر ایمان لائے گی اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں وہ امت انکاری ہو جاتی ہے تو وہ پہلے نبی کی امت میں سے بھی نکل جائے گی. تو یہ میثاق انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا. اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ہر نبی نے خواہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے اپنے دور نبوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی تشریف آوری کی خبریں دی. اور خاص بات یہ ہے کہ شریعت موسوی میں اور شریعت عیسوی میں عبادت اور معاملات کے ساتھ ساتھ جو غالب چیز تھی ان کی شریعت میں وہ بشارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھی. تو انہوں نے اپنی امتوں کو دنیا داری میں اور آخرت کے ساتھ ساتھ تیاری میں سب سے زیادہ جو فوکس کروایا وہ یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری. اس لیے قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ انجیل میں نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ صحابہ کرام کی بشارتیں بھی ہم شامل ہیں. قرآن پاک کے نزول کا بھی سارا شامل ہے. صحابہ کرام کی تک کی علامتیں بیان کی گئی ہیں کہ اس نبی کے صحابی اس طرح کے ہوں گے تاکہ کبھی صحابی سے ملاقات ہو تو صحابی کے وسیلے سے تم اس بارگاہ نبوت تک پہنچ جاؤ. اب آیا رہبانیت کا تعلق کہ ان ساری باتوں کا رہبانیت سے کیا تعلق ہے. تو جو اوریجنل رہبانیت ایک تو ہے نا وہ جو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو کے 250 سال بعد شروع ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. اگر آپ تاریخ کتابیں پڑھیں اسلامی لٹریچر پڑھیں تو شریعت موسوی میں سے بھی اور شریعت عیسوی میں سے بھی کچھ لوگوں نے یہ مشن بنا لیا
کہ وہ ساری عمر سب کچھ چھوڑ کر صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان باقی لوگوں تک پہنچائیں گے. یہ ان کے نزدیک عبادت تھی. اور کچھ لوگوں نے یہ مشن بنا لیا کہ وہ اپنے اپنے علاقوں کو چھوڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پہ مبعوث ہونے کی خبریں تھیں تو ان علاقوں کی تلاش شروع کر دی چاہ کے وہاں جا کر بسیں, اور جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں تو ان پر ایمان لائیں. تو آپ مدینہ کے اطراف میں دیکھیں جو قبائل ہیں یہود کے یا عیسائی ہیں وہ وہاں پہ کیوں آگے آباد ہو گئے, جبکہ ان کا اصل مقصد تو کچھ اور تھا. تو وہ عرب میں اس لیے آ کے آباد ہوئے تھے کہ ان کے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارات کی خبریں دی تھیں, تو اسلامی لٹریچر میں دیکھیں بحیرہ راہب کا ہے, ورقہ بن نوفل کا ہے, تو یہ ادھر کیا کر رہے تھے مدینہ میں؟ ادھر اسی لیے آئے ہوئے تھے کہ ان کو پتہ تھا اور پیچھے سے سنا ہوا تھا کہ اس علاقے میں وہ مبعوث ہوں گے. تو وہ اپنے اپنی نسلوں کو, قبیلوں کو لے کے یہاں پر آباد ہو گئے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوگی تو وہ اپنے اپنے طور پر اس پہ ایمان لے کے آئیں گے. تو رہبانیت میں جب میں نے یہ قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا, تو میرے ذہن میں تھا کہ اللہ کی رضا کیا تھی جس کی تلاش میں تھے وہ. تو جب میں نے رہبانیت کا لٹریچر پڑھا, اسلامی لٹریچر پڑھا, تو وہ یہ تھی کہ سب کام چھوڑ کے ان کے نزدیک اللہ کی رضا یہ تھی کہ جس نبی کا اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے اپنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے, اس کی تلاش میں نکل پڑیں, اور جب تک وہ نہیں ملتا اپنے اپنے صحیفوں میں, انجیل میں, توریت میں, جہاں جہاں ان کی بشارتیں ہیں ان کو ذکر کر کر کے وہ ان کی عبادت تھی. یعنی ان کے نزدیک اللہ کی رضا حاصل کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ جس نبی کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی, اپنی کتابوں میں وہ مقامات تلاوت کر کے وہ اس کو عبادت سمجھتے تھے. اس نبی کے وسیلہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے تھے. اس کی طرف سورہ بقرہ میں بھی اشارہ ہے کہ وہ اس نبی کے وسیلے سے کافروں پہ فتح مانگتے ہیں. تو جو کافروں پر اس نبی کے وسیلے سے فتح مانگتے تھے وہ اس نبی کے وسیلے سے عبادت کیوں نہیں کرتے ہوں گے؟ انہی رہبانوں میں سے حضرت برناباس کا ایک ذکر ملتا ہے جس کو ہم انٹلیکچولی اسکالرلی لیول پہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے. اب وہ برناباس جو ہیں وہ حواری کے طور پہ مشہور ہیں, اسکالر کے طور پہ مشہور ہیں, راہب کے طور پہ مشہور نہیں ہیں. مگر ان کا اگر آپ پوری لائف ہسٹری دیکھیں تو وہ راہبانہ زندگی ہی تھی کہ اپنے وطن کو چھوڑا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا کہ جب دین عیسوی میں تحریف ہو گئی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اپنی انجیل لکھی کہ یہ میرے نزدیک وہ حقائق ہیں جو میرے نبی نے مجھ تک پہنچائے ہیں. اور اگر آپ انجیل برناباس دیکھیں تو وہ ساری کی ساری شان رسالت پر ہی مبنی ہے. تو اب یہ ہے کہ وہ ان امتوں کے ماننے والوں نے ان امتوں میں, امت موسوی میں اور امت عیسوی میں, عبادت کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت, یہ ان کے نزدیک عبادت تھی. اور جب آپ نے شریعت کو دنیا داری پہ امپلیمنٹ کرنا تھا پھر وہ باہمی معاملات آ جاتے ہیں کہ آپ نے فلاں سے کیا سلوک کرنا ہے, اس سے کیا سلوک کرنا ہے. مگر جب وہ خدا کے حضور پیش ہوں گے تو وہ پیشگی میں کیا کہیں گے؟ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تھی. اب یہی آگے رہبانیت میں چلا. تو میں اب اس کو رہبانیت کے کانسیپٹ کو اعتکاف سے اس لیے ملانا چاہ رہا ہوں جس کی وجہ سے میں نے یہ سارا سٹارٹ کیا کہ پہلی دو امتوں میں عبادت نعت مصطفیٰ تھی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس اعتکاف میں عبادت کیا ہو؟ تو وہ جو امتیں اپنی عبادت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بنا کے, اس لیے مولانا رومی نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے مثنوی مولانا روم میں کہ یہود اور نصارہ جب اپنی اپنی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پڑھتے تھے تو اس میں دو طبقے ہوئے تھے. ڈاکٹر صاحب ہم انشاءاللہ جی بریک سے واپس آ کے بڑی پیاری گفتگو ہے, اور ڈاکٹر صاحب نے جو اس میں اپنی گفتگو میں جو بڑے پیارے نقطے بیان فرمائے کہ سابقہ امتوں کا بہترین جو عمل تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار میں انہوں نے اپنا وطن چھوڑا کہ حضور علیہ السلام مدینہ المنورہ تشریف لائیں گے, تو وہاں پہ انہوں نے قیام کر لیا. اور جو لوگ حضور علیہ السلام کو جنہوں نے تسلیم نہیں کیا وہ ان نبیوں کی امت میں بھی نہیں رہے کہ انہوں نے اپنے نبی کی بات کو فالو نہیں کیا. تو ناظرین یہاں پہ ہم چھوٹی سی لیں گے بریک, اور بریک کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. تو ابھی ہم بریک پر جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب بڑی پیاری گفتگو فرما رہے تھے, تو میں ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ وہ اپنی گفتگو جہاں سے سلسلہ توڑا تھا وہیں سے آپ شروع. مولانا جلال الدین رومی کا میں واقعہ انہوں نے جو ایک نصیحت کی واقعے کی شکل میں اور ایک ریمائنڈر دیا امت مسلمہ کو, وہ یہ تھا, وہ بیان فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ میں دو گروپ تھے. ایک وہ تھا جب کہ وہ اپنی کتابیں پڑھتے تھے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا تو وہاں رک کر
ادب سے بوسہ دیتے تھے اس نام کو اور پھر دعا مانگتے کہ ان کے صدقے ہماری نسلیں اور ہمارے سارے کام آسان فرما اور ہماری نسلوں میں برکت دے. اور ایک گروپ وہ تھا جو تعصب میں نفرت میں اس نام کو چھپا کے بغیر پڑھے ہوئے بغیر ادب کیے ہوئے آگے گزر جاتا تھا. تو مولانا روم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس گروپ کو اس نام کے ادب کی یہ فضیلت یا یہ ثواب یا یہ رحمت نازل فرمائی کہ قیامت تک اس کی نسلوں کو ایک تو شرک سے پاک رکھا سبحان اللہ، اور دوسری یہ فضیلت اس گروپ کو عطا کی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آئے گا تو اسی کے نسل میں سے لوگ اسلام قبول کریں گے. سبحان اللہ. یہ صرف ادب کا تھا. اور پھر آخر میں 2 جملوں میں مولانا نے یہ بات کی ہے کہ جس کے نام میں اتنا اثر ہے اس کی ذات کتنی بابرکت ہوگی. ٹھیک ہے. بہت خوب. تو مولانا نے یہ ریمائنڈ کروایا ہے کہ ہمارے ہاں اسلام کے اندر عبادت کا جتنا بھی مرکز اور محور ہے، خدا تک پہنچنے کے جتنے بھی رستے ہیں، یہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب اور تعظیم میں سے ہو کر گزرتے ہیں. تو اسی حوالے سے میرا اپنا جو نقطہ نظر ہے کہ اعتکاف میں جب ہم عبادت کریں، یہ ایک مشورہ ہے، یہ ایک میرا خیال ہے، جو عالم ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں کیا ہوگا کہ عبادت شکرانے کی کریں. سبحان اللہ. بہت خوب. اور شکرانے کی عبادت کریں گے تو ظاہر ہے کس چیز کا شکر ادا کریں گے تو فوکس جو ہوگا عبادت میں وہ اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی اور رسول پر رکھیں کہ اس فوکس سے اس فوکس تک پہنچیں گے آپ. بہت مزے ہے اس میں. ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب بڑی پیاری اور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے علی بھائی جو بات کی، اور ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے یہ عرض کرتا چلا جاؤں کہ ڈاکٹر صاحب کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مثنوی شریف پہ نغمہ رومی. بڑی پیاری کتاب ہے، میں نے خود پڑھی ہے اور ماشاء اللہ ناظرین آپ بھی وہ لے کے پڑھیں. اس میں بڑی ہی پیاری باتیں آپ نے لکھی ہیں. تو علی بھائی ہم اب نعت رسول مقبوس ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف ہوں گا، آپ یہ ذرا وضاحت فرمائے گا. آپ نے ماشاء اللہ بڑی پیاری گفتگو فرمائی اور آپ نے جو فرمایا کہ ہمیں یہ جو اعتکاف کے دوران عبادت ہے اس کو شکرانے کے طور پہ کرنا چاہیے. تو آپ اس کی ذرا مزید تھوڑی سی میں چاہ رہا ہوں کہ ناظرین کے لیے تاکہ آسانی کہ شکرانے کے طور پر یعنی انسان کی نیت شکرانے کی ہو اور اس میں عبادات کا کون سا آپ کی نظر میں کون سی عبادات جو ہے زیادہ بہتر؟ جہاں تک شکرانے کی بات تھی تو وہ اس پس منظر میں تھی کہ ایک تو شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیا تو آپ تبدیلی مذہب کی آزمائش سے بچ گئے. سبحان اللہ. دوسرا یہ شکر ادا کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوا. آپ امت عیسوی یا موسوی میں بھی پیدا ہو سکتے تھے، ٹھیک ہے نا. اگر ان امتوں میں رہتے تو ان کے اپنے اجر و ثواب ہیں، مگر پھر آپ طلب میں رہتے کہ کب حضور پیدا ہوں تو اس طلب کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا کر کے اس طلب کو بھی پورا کر دیا آپ کا. اب صرف یہ ہے کہ دونوں رحمتیں آپ کے پاس ہیں، اسلام کی بھی، توحید کی بھی اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس میں شکر کا یہ پہلو ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان ساری آزمائشوں سے محفوظ رکھا ہے جس میں دوسرے لوگ پڑے تھے. اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کچھ لوگ کامیاب ہوئے، کچھ نہیں بھی ہوئے. تو وہ ہونا نہ ہونا والی آزمائش سے اب نکل آئے. تو ایک فوکس تو یہ رکھیں. اب دوسرا شکر کا یہ پہلو اس کے ساتھ ساتھ یہ رکھیں کہ اب کہیں آپ کے اعمال سے ان رحمتوں کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ بھئی آپ کو دیکھ کے آپ کے اعمال کو دیکھ کے یہ نہ کہیں کہ یہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی. تو اعتکاف میں بیٹھ کے اپنا محاسبہ کریں. یکسوئی اسی لیے اعتکاف میں ہے تاکہ آپ خاموشی سے جہاں پر اپنی رحمتوں پر فوکس کریں وہاں پر یہ دیکھیں کہ آپ ان رحمتوں کو اپنی ذاتی زندگی میں ذاتی زندگی کو بدلنے میں کیسے پلے کر سکتے ہیں. اس میں لسٹ بنائیں کہ آپ کی ویکنس کون کون سی ہیں. ایمانداری کے ساتھ پھر کسی سے بات کر لیں، کچھ بہتر عقل والے سے پوچھ لیں کہ میرے میں یہ ویکنسز ہیں تو آپ مجھے گائیڈ کریں کہ میں ان کو کیسے ختم کر سکتا ہوں. شریعت سے، قرآن سے، سنت سے، ان ساری باتوں سے آپ رہنمائی لے کر اپنی خامیوں کو دور کریں. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کن کن میدان میں، کن کن ایریاز میں آپ کو فضیلتوں سے نوازا ہے، صلاحیتوں سے نوازا ہے. اس کی لسٹ بنائیں. تو جب آپ ویکنس کی لسٹ بنائیں گے اپنی کمزوریوں کی تو یہ دیکھیں کہ میری ویکنسز ختم کیسے ہو سکتی ہیں نمبر 1، اور میری کمزوریوں سے دوسرے لوگ کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں. اسی طرح جب آپ اپنی خوبیوں کی لسٹ بنائیں تو اس میں یہ دیکھیں کہ میں ان خوبیوں میں مزید کیسے اضافہ کر سکتا ہوں اور اپنی ان خوبیوں سے دوسرے لوگوں کو کیسے زیادہ مستفیض کر سکتا ہوں، اپنی ان خوبیوں کو دوسرے لوگوں کی خدمت میں کیسے لے کے آ سکتا ہوں. تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ روز قیامت ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے یہ فرمائیں گے کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا.
تو وہ آدمی حیرانی سے پوچھے گا کہ یا اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ بھوکے ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے پڑوس میں ایک شخص بھوکا تھا، اگر تم نے اس کو کھانا کھلایا تھا تو بالکل ایسی ہوتا ہے جیسے مجھے کھلایا۔ پھر لمبی حدیث میں مختصر کرتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں پیاسا تھا تم نے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا تم میری عیادت کے لیے نہیں آئے۔ تو یہ سارے باتیں اس آدمی کو جب بتائیں گے اللہ تعالیٰ تو وہ حیرانی میں ہر سوال کے جواب میں کہے گا کہ یا اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ان چیزوں سے تو پاک ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارے پڑوس میں ایک شخص بھوکا تھا، بیمار تھا، پیاسا تھا، اگر تم اس کی عیادت کرتے، اس کو کھانا کھلاتے تو یہ بالکل ایسی باتیں ہیں جیسے یہ تم مجھے کر رہے ہو۔ تو شریعت اسلامیہ میں سارا فوکس خدمت خلق پہ ہے، مگر خدمت خلق کی تیاری کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی طبیعت میں توحید کے اثرات بھی ہوں، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز و برکات بھی جمع ہوں۔ تو جب اعتکاف میں ہوں تو یہ اپنی طبیعت میں توحیدی اثرات بھی پیدا کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے ساتھ اٹیچ ہونے سے جو آپ میں اثرات منتقل ہوں گے، فیوز و برکات، وہ بھی ہوں گے۔ مگر یہ جب اندر آئیں گے تو اس کا پتہ تب چلے گا جب آپ باہر نکل کے لوگوں کی خدمت میں مصروف ہو جائیں گے۔ تو اعتکاف میں دو چیزیں ہیں، لینے پہ فوکسڈ ہے، اور اعتکاف سے جب باہر نکلیں گے تو پھر دینے پہ فوکس ہے۔ بہت خوب، بہت پیاری گفتگو فرمائی کہ اعتکاف کی حالت میں لینے پر فوکس ہو، اور اعتکاف کے بعد جو ہے وہ جو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں انسان نے اپنے دامن میں سمیٹی ہیں وہ دوسروں تک پھیلائے۔ اعتکاف کی بعد دینے پر فوکس، بڑی پیاری خوبصورت۔ یہاں پہ ہم چھوٹی سی لیں گے بریک۔ اس میں یہ میں گزارش کرنا چاہوں گا ناظرین کے خدمت میں کہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ جو اعتکاف نہیں بیٹھ رہے وہ اعتکاف کے دنوں میں کیا کریں۔ تو پہلے تو ایک لازم کر لیں کچھ پابندی اپنے اوپر۔ ایک تو یہ کہ اعتکاف کے جتنے بھی دن ہیں، باقی رمضان المبارک ہے، کسی کے خلاف کوئی بات نہ کریں۔ ماشاءاللہ، اگر وہ ڈیزرو بھی کرتا ہے تو معاف کر دیں، اس کے اپنی زبان ناپاک نہ کریں۔ کسی کے خلاف سوچیں برا مت۔ جو برائی کر رہا ہے وہ مکافات عمل کے تحت خود اپنے انجام تک پہنچ جائے گا، آپ کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے یا آپ کے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کم از کم آپ سوچ کر اپنی سوچ کو پاکیزہ چیزوں میں شامل کرنے کی بجائے ناپاکی کی طرف نہ لے کے جائیں۔ اور تیسری چیز، کوشش کریں، یہ میری میڈیا کے جو دوست احباب ہیں جو میڈیا رن کر رہے ہیں، کہ اور کچھ نہیں تو کم از کم رمضان میں رمضان المبارک کو کمرشلائز نہ کریں۔ اور اگر وہ باز نہیں آتے تو ہم اپنے اینڈ پہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ چینل ہی دیکھنا چھوڑ دیں جس میں رمضان المبارک کو گلیمرائز کر کے کمرشلائز کیا ہے۔ رمضان المبارک غریبوں کے لیے بھی ہے۔ رمضان المبارک یہ ساری کمرشلائز ایکٹیویٹیز میں جانے سے کے بغیر بھی ہو جاتا ہے۔ تو اعتکاف اسی چیز کا نام ہے کہ ان ساری ان چیزوں سے پرہیز کریں جو ہم نے خود سے اپنے اوپر لاگو کر لی ہیں۔ تو رہبانیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ چیزیں ناپسندیدہ ہیں جو رہبانیت میں انہوں نے اپنے اوپر خود سے لاگو کر لی تھی، اللہ نے فرض نہیں کی تھی۔ تو ہم بھی رمضان المبارک میں امت محمدی کے فرد ہونے کے ناطے اپنے اوپر ایسی چیزیں لاگو کرنے سے پرہیز کریں جس کو دیکھ کر غریب یہ سوچے کہ کیا اگر میں یہ نہیں کروں گا تو میرا رمضان خراب تو نہیں ہو جائے گا۔ تو ایسی چیزوں سے پرہیز کریں۔ ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت میسیج دیا ڈاکٹر صاحب نے کہ اچھا سوچیں، اچھی نیت رکھیں، کسی کے لیے برا نہ سوچیں۔ یہ ان مبارک دنوں میں اگر اعتکاف نہیں بھی بیٹھ سکتے تو کسی کے لیے برا مت سوچیں، اور کسی کی کوئی اگر برائی کر رہا ہے تو وہ اس کا اپنا عمل ہے، اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو ناظرین، یہاں پہ ہم ٹائم بہت